بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں عجیب بات بتاؤں، جب میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، بہت اہم زندگی گزارنے کا اصول ہے، تو ہم نے ان کے بارے میں سنا یہ تھا کہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی وہ ضائع نہیں کرتے، بہت قیمتی وقت ان کا اور بہت ٹائم کے پابند۔ تو میرا خیال ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہر کام بہت اسپیڈ سے کرتے ہوں گے، کیونکہ ٹائم کم ہے، تو انگریزوں کی طرح ہم نے تو بچپن میں جو انگریزی فلمیں اللہ معاف فرمائے دیکھی ٹی وی میں، سینما گھروں میں جا کے نہیں، جو آیا کرتی تھی نا اس وقت، تو گوروں کو ہم دیکھتے تھے ایک دم اسپیڈ میں سارے کام نا، ٹھٹ 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 جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ وہ پھڈے بھی اسپیڈ میں، ہر چیز اسپیڈ میں۔ تو ہم اور باہر ہم پبلک کو دیکھتے تھے کہ اسپیڈ کے علاوہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ایسے سست چل رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا ارادہ جانے کا کہیں ہے بھی یا ویسے ہی کسی نے دھکا دے دیا ان کو، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور جس طرح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو آج کل لوگوں کی چال کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی ارادے سے گھر سے باہر نہیں نکلے، ابا نے دھکا دے کے نکالا ہے، بیٹا گھر میں پڑا پڑا تنگ کر رہا تھا، ابا نے پش کیا نکل، تو اب پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں، تو ایسے لہراتا ہوا جیسے بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے۔ تو دو انتہائیں ہم نے دیکھی تھیں، ایک انگریزوں کو دیکھا ایسے اسپیڈ میں یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ادھر سے ٹن مارا ادھر سے، ہر کام ان کا نا بہت ہی اسپیڈ کے، صبح دفتر جا رہے ہوتے ہیں دیکھو نا گورے، اور ہمارے کچھ ریلیٹیو لندن سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ گورا تو آرام سے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ان میں تو بہت سے لوگ چلتے چلتے برگر ایک ہاتھ میں بوتل کھایا اور پیا، بس سب نہیں کرتے ہوں گے، یعنی بہت سے لوگ، یہ کلچر ہے، کھانا بھی کھاؤ تو انتہائی اسپیڈ کے ساتھ۔ میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو ہم نے ان کے سنے ہوئے تھے واقعات، بہت ٹائم کے پابند۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بوتل جب مکمل بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں ہوتا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو اس میں جب آپ کوئی نئی چیز ڈالیں گے تو کچھ پرانی چیز کو نکالنا پڑے گا، پانی کو نکالنا پڑے گا، پھر نیا پانی جائے گا۔ فرمایا اس بوتل کو یوں کریں دائیں کریں بائیں کریں، اس میں جگہ ہے ہی نہیں، جگہ بنانے کے لیے پرانا پانی آئے گا تو پھر نیا پانی جائے گا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ٹائم ایسا ہونا چاہیے، ہماری صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی نئی چیز کی جگہ بالکل بھی بولو نہ ہو، نئی چیز جب آئے جب پرانی نکلے، نئی چیز یعنی آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہو یا کوئی نیا آپ اپنے اسکیجول سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ جب آپ کی لائف میں وہ نیا کام آئے گا تو پرانا والا نکلے گا، اور نئے کو جگہ جب دی جاتی ہے جب نیا پرانے سے امپورٹنٹ ہو۔ کیا خاندانی بات ہے یار، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں، یہ کھوپڑی شریف کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے آپ کا بیان سنتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، بچہ سمجھا رہا تھا اس کو۔ ایک افغانی پٹھان مجھے کہہ رہا ہے، افغانستان کا پشتو، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ بڑا خاندانی کام کیا ہے انہوں نے کابل میں۔ میں نے کہا خاندانی کا لفظ کہاں سے لے لیا؟ تو اللہ کا شکر ہے اردو یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو جب بھی بوتل میں یا آپ کے گھر میں کوئی دراز ہے، بوتل سے زیادہ آسان مثال
ایک ڈراز کی ہوگی نا, اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے پاس وہی ہے, اس میں مزید آپ کچھ نہیں ڈال سکتے. فرض کر لیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہے, پاکستانی روپیز 5,000 نوٹ کے گڈیاں اس ڈراز میں, وہ دراز جو ہے فل ہے, اس میں مزید ایک گڈی بھی نہیں آ سکتی, 1 روپیہ کی بھی گنجائش نہیں, آپ نے بھر دیا اس کو. اب اگر کوئی آپ کو آ کے گفٹ دیتا ہے 5 روپے کا سکہ, یا کوئی روٹی گفٹ کر دیتا ہے آپ کو, اور آپ کے پاس اس دراز کے علاوہ اس روٹی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یا اس 5 روپے کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یا 1000 کے نوٹ کو رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے, اتنا فل کر دیا کہ اب دراز بندی نہیں ہو سکتی اگر آپ مزید کچھ رکھیں گے اس میں, تو آپ کچھ 1000 کی خاطر 5000 کا نوٹ نکالو گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو. 5000 کی مثال کے بجائے میں 1000 کی مثال دیتا ہوں, وہ زیادہ اچھی طرح کھوپڑی میں آئے گی, کیونکہ 5000 کے نوٹ کی ویلیو ڈالر یا ہم مسقط کے کرنسی یا کویت کی کرنسی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو 5000 تو اس سے بھی زیادہ ہے. ایسی مثال ہو جس کا مقابلہ تو کرایا جا سکے نا. 1000 کے نوٹ سے بڑی ہوئی ہے. اب کوئی 500 کا نوٹ آپ کو لا کے دیتا ہے, آ جائے گا اس میں؟ نہیں آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے 500 رکھنے کے لیے نکالنا کیا پڑے گا؟ 1000. تو آپ یہ گھاٹے کا سودا کرو گے؟ نہیں کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, جیبیں بھی فل ہیں, دراز بھی فل ہے, اور اس کے علاوہ میرے پیر صاحب نے منع کیا کہیں اور پیسے رکھنے سے. مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, مثالیں فرضی ہی دی جاتی ہیں. قرآن نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں جو فرضی ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب, سمندر کی تہ کا اندھیرا, لہروں کا اندھیرا, بادلوں کا اندھیرا, اور سمندر کی تہ میں کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ نکال رہا ہے, ہاتھ نظر نہیں آ رہا. تو جیسے یہ شخص اندھیروں میں ہے, کافر اس سے بھی زیادہ اندھیروں میں ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ فی نفسی ہی یہ مثال پاسبل ہے, ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر کی تہ میں ہو, اتنے اندھیرے ہوں, اور ہاتھ نکال کے چیک کر رہا ہو؟ عملاً ممکن ہے؟ کیا ہو گیا؟ بول دو نہیں ہے. یہ تو بندہ مر جائے گا. اتنی گہرائی میں جا کے کھڑا ہو کیسے ہوگا؟ ہاتھ نکال کے دیکھا گیا. کیوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیانات پہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فرضی قصے کہانیاں سنا رہا ہے. فرضی قصے نہیں سنا رہا, یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں, اور ان مثالوں سے وہ چیز ثابت کر رہا ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور مثالوں کے ذریعے قرآن و سنت کی باتوں کو ثابت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. ایک دفعہ میں نے ایک بیان کیا, ایک آیت پڑھی, اسی کی تشریح میں پورا بیان ہو گیا مثالوں سے. اسی آیت کو سمجھاتا رہا مثالوں کے ذریعے, واقعات کے ذریعے. بیان کے بعد ایک صاحب کہنے لگے آپ پورا بیان سنا, ایک آیت پورے قرآن میں پورے بیان میں آپ نے بیان کی, باقی تو ساری اپنی باتیں کرتے رہے ہو. بیٹھ ہم یہاں قرآن و حدیث سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آتے. میں نے ان سے کہا پورے بیان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات سنی ہے آپ نے؟ اپنی باتیں, بھائی وہ ایک ہی آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں نا. اگر ایک ہی آیت کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے ایک بیان سننے کے بعد, تو اور کیا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا کوئی بات آپ کو پورے بیان میں قرآن و سنت کے خلاف ملی ہو تو بتاؤ. تو یہ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دراز میں 500 کسی نے آپ کو دیے اور کہا کہ یہ دراز میں رکھ لیں. آپ رکھو گے؟ بولے گا یار 1000 کا نوٹ نکالنا پڑے گا, 500 میں اس میں نہیں ڈالوں. ابے کون سے ملک کی کرنسی؟ ہاں کرنسی کو چھوڑو. اب ایک آدمی لے آیا 5000 کا نوٹ اور کہتا ہے یہ رکھ لیں. آپ فوراً پرانا 1000 نکالو گے اور اس کی جگہ 5000 کا نوٹ بولو ڈال دو. یہی مسئلہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جب اس دراز میں اس ٹائم میں کوئی نئی چیز آئے تو پرانی سے قیمتی ہو تو اس کو لاؤ اور پرانی کو نکال دو. پرانی سے قیمتی نہیں ہے
تو آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ شیڈول ہے, یہ اسکیجول ہے, اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے. اب سب ہم جب جس کے یہ حالات ہوں, ہم نے ان کے بارے میں پڑھا بھی, ان کی کتاب بھی چھپ چکی تھی کہ بھائی ایسا اسکیجول ہے, تو ہم نے کہا یار ان کی لائف تو انگریزوں سے زیادہ فاسٹ ہوگی پھر نا, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی چیز کا, تو وہ تو ہر کام اسپیڈ میں کرتے ہوں گے. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اسپیڈ میں, آ رہے ہیں تو اسپیڈ میں, جا رہے ہیں تو اسپیڈ میں, بیٹھ رہے ہیں ملاقات کا ٹائم دے رہے ہیں تو بس جلدی جلدی مکمل کرو بھائی. ٹائم کیا ہے, مزید ایک قطرے کا بھی ٹائم نہیں ہے, اس ایک قطرہ پانی بھی نہیں ڈال سکتے. لیکن کمال کی بات یہ, ہم نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو بالکل اس کے اپوزٹ. بات کرتے تھے تو اتنی میرا خیال تھا جب بات کرتے ہوں گے بڑی اسپیڈ سے نا کہ ٹائم نہیں ہے بھائی, ایسے جیسے میں سوال پڑھتا ہوں. وہ تو میں جان کر پڑھتا ہوں, اگر میں سوالات پڑھنا شروع کر دوں نا تو قیامت آ جائے گی. اتنے لمبے لمبے ڈیٹیل میں سوال, اور اس میں پوچھنے کی بات ذرا سی ہوتی ہے. وہ تو ایک مصلحت ہے, سیاست ہے, اور اس میں نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ جواب سے خود ہی سوال سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کی. اس کو الٹا کر لو سوال بن جائے گا, ٹھیک ہے. وہاں تو یہ حکمت ہے. لیکن ہم نے جب ان کی محفل میں گئے, ان کو دیکھا تو بات کرتے تھے بہت آرام آرام سے, بڑی شائستگی کے ساتھ. ایسا لگتا تھا ان کے پاس ٹائم بہت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا لگتا تھا ان کے پاس ٹائم, بولو, بہت. جب وہ نیند کرتے تھے تو ان کی نیند کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس سونے کا ٹائم بہت ہے. اتنی گہری نیند, سکون سے, اطمینان سے, تمیز سے نیند پراپر لینی ہے. جب وہ محفل میں بیٹھتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے طلباء کے ساتھ, ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھیں, تو ان کی محفل کو دیکھ کے لگتا تھا ان کے پاس ٹائم, بولتے کیوں نہیں, بہت ہے. ہم تو اسپیڈ میں کھا لیتے تھے, جن کے پاس ٹائم ویسے ہی بہت تھا, لیکن جس کے پاس نہیں تھا وہ کھانا بڑی تسلی سے کھاتے تھے. ہم نے حضرت کے ساتھ کھانا بھی کھایا, اتنے آرام آرام سے لقمہ چبا رہے ہیں, خرامہ خرامہ, ٹھیک ہے نا. چلنا ان کا ایسے آرام آرام سے, آتے تھے بیٹھتے تھے. کوئی تحقیق کرنی ہوتی, جب مجلس سے تحقیق ہوتی ہے نا مسائل کی, بھائی ڈیبیٹ کرنی ہے, کوئی ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے, کوئی جدید مسئلہ آ گیا, اب علماء کی اس میں کیا ہوگی, آپس میں بحث ہوگی. تو اس مجلس میں ہم ان کو دیکھتے تھے بڑے آرام سے آ کے بیٹھے, کوئی افراتفری, جلدی لگ رہا, جلدی, کچھ بھی نہیں, آرام سے. ہاں بھائی, سامنے والے کے دلائل سنے غور سے, بڑے آرام سے نا, ایسے تسلی سے سنتے تھے. اس کو یہ نہیں کہتے جلدی جلدی کرو, بہت آرام سے شائستگی کے ساتھ پوری بات اس کی سنتے, اس پہ غور کرتے, اچھا ایسے. پھر فرماتے اس میں جو اپنی رائے دینی ہوتی وہ دیتے, پھر دوسرے کی بات سنتے, پھر کوئی فیصلہ کیے بغیر اڑ جاتے, چلو اس پہ دوبارہ غور کریں گے. ایک دن ایک مسئلہ آیا ہوا تھا, کیا ہو گیا بھائی جان, بیٹھ جاؤ آرام سے. ایک دن ایک مسئلہ آیا ہوا تھا, وہ ذرا تحقیق طلب تھا, حضرت اس پہ غور کر رہے تھے, علماء کو بھی لگا دیا بھائی اس پہ غور کریں. تو جو مستفتی تھا نا, جس نے سوال پوچھا تھا, مستفتی کہتے ہیں فتویٰ لینے والا, تو وہ پیچھے پڑ گیا, حضرت مجھے جواب جلدی چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے بہت جلدی. تو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ جلدی نہیں ہو سکتا, آپ کو جلدی چاہیے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیں, دارالعلوم کرنگی چلے جائیں, ہم اپنی ترتیب سے کام کریں گے, ٹھیک ہے. جلد بازی میں ہم غلط فتویٰ دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جو پروسیس ہے ہم اسی سے گزر کے فتویٰ دیں گے, آرام سے, تمیز سے, سکون سے. ہم اسی کے مکلف ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا کہ چونکہ وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے جا کے جواب دے دیا, پھر پتہ چلا ارے یہ تو جواب ہی ہم سے کیا ہو گیا. تو ہم ایسے ہی تمیز سے چلیں گے, آرام سے, ٹھیک ہے. آپ کو یہاں اطمینان نہیں ہے, کہیں اور سے فتویٰ لے لیں. ہم سے پوچھا ہے, اسی اسٹائل میں حل ہوگا یہ.
پھر حضرت نے ہم سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سر پہ کھڑا ہو جائے کہ جلدی جواب چاہیے تو کبھی بھی اس کے اس انداز سے متاثر بولو مت ہو، کبھی بھی نہیں. بولے ہم اپنے اسٹائل سے حل کریں گے مسئلہ، جو ہمارا طریقہ ہے، آرام سے غور و فکر کر کے. ذہن جب فریش ہوگا، بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، جواب میں طلاق لکھ دیتا ہے کہ ہو گئی ہے. بعض دفعہ مفتی غصے میں ہوتا ہے نا، ایک آدمی آیا ہو گئی، دفعہ ہو گئی ہے، جا یہاں سے. وہ مسئلہ اس کا گھر کا چل رہا ہوتا ہے، نکال دیتا ہے کس پہ؟ کسی اور. تو یہ تب چیزیں تو آرام طلب. فقہا نے لکھا ہے کہ قاضی اور جج جب غصے کی حالت میں ہوں اسے فیصلہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ اس میں امکان ہے کہ وہ غلط کر دے گا. بہت ٹھنڈے دماغ سے، تمیز، ایک ایک چیز کو پڑھ کے آرام سے ہر پہلو پہ غور کر کے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے نا مسئلہ، لکھ کے جو لے کر آتا ہے وہ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، زبان سے کیا کر رہا ہوتا ہے کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر حضرت سے یہ کہتا تھا کہ جو میں زبانی پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دیں اور جو لکھ کے لا جاؤں اس کا لکھ دیں. حضرت فرماتے تھے ایک کام کرو، یا زبانی پوچھو یا ہم فالتو تو نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ. آپ کو ریٹن میں چاہیے تو جو منہ سے بول رہے ہو وہ ریٹن میں لے کر آؤ، ایک جواب ملے گا زبانی. یا جب ریٹن میں جواب مل کے آپ کی زبان والی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو زبانی کر کے ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، مستفتی اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھوں زبان سے جو پوچھ رہا ہوں وہ جواب میری مرضی کے مطابق ہے تو ریٹن میں لکھواؤں گا، نہیں ہے تو یہاں سے نکلو کہیں اور سے فتویٰ لو. یہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ آ کے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں تو ریٹن میں نکال کے حضرت یہ لکھ دیں. ابے تو نے لکھوانا ہی تھا تو یہ لکھا ہوا ہی پکڑا دیتا نا. وہ شرارت یہ ہوتی ہے کہ میری مرضی کا جواب ملا تو اب اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کے بھی دے دیں، ٹھپا لگا دیں اس کو. تو ہم نے ٹھپے اس لیے تو نہیں رکھے ہوئے میرے بھائی، اسٹیمپ اس لیے تو نہیں بنوائی ہے کہ آپ کی مرضی کے ٹھپے لگتے رہیں. اس میں ٹھپا لگوانا ہے تو ہم پہ اعتماد کر کے اگر ہمیں مسئلہ دے رہے ہو تو آپ کی مرضی کا بھی لگ سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی لگ سکتا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں ایسا ٹھپا ایک آدمی کے ماتھے پہ لگا دوں کہ اس کو فتویٰ ہی نہ دو. ایک ٹھپا ایسا بھی ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کو دیکھا، یہ بہت اہم زندگی گزارنے کے اصول ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جب کسی مسئلے پر بحث کرتے تو بہت آرام سے. ایک دفعہ ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، یہ بھی بہت اہم اصول ہے. اختلاف ہوا جن سے وہ بھی اہل حق عالم، بڑے عالم. وہ جو اختلاف ہوا تو انہوں نے دلائل لکھے، حضرت نے ان کے دلائل کا جواب، اور بڑا جاندار، وہ آج ان کی کتابوں میں بھی وہ پورا رسالہ ان کا موجود ہے. آپ دونوں دلائل دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مفتی رشید احمد صاحب کے دلائل بہت مضبوط ہیں اس میں. پھر ان کی طرف سے جواب آیا تو پھر حضرت نے جواب لکھ دیا. اب مسئلہ ہو گیا بالکل حل. حضرت نے وہ ٹاپک ختم کر دیا، جو آتا حضرت کہتے یہ میرا رسالہ ہے، اس میں دلائل دیکھ لیں. اب اگر کوئی بات اس میں کوئی پوائنٹ کی بات ایسی نظر آتی ہے جس سے اختلاف ہے تو اس کو تو اٹھائیں، باقی اس ٹاپک کو مت چھیڑیں، میں فارغ ہو چکا ہوں اس کام سے. لیکن لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا، حضرت میری دلیل کا جواب، حضرت میری دلیل کا جواب. تو حضرت نے ہمیں کہا کہ ہم نے ہر پہلو سے غور کر کے ریٹن میں ایک جواب لکھ دیا ہے، اب اس ٹاپک کو ہم کیا کریں گے؟ بولو بند. کیونکہ بوتل میں اب اس کی جگہ اب 1000 کے نوٹ کی چکر میں آپ 500 کے 1000 کے چکر میں 5000 کا نوٹ گنوا دو. اب اگر ہم پوری زندگی اسی مسئلے میں لگے رہیں تو اس سے جو اہم اہم مسائل ہیں وہ ہم سے بولو رہ جائیں. ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اپنی بات کو مدلل انداز میں ہر پہلو سے غور کر کے پبلک کے سامنے، علماء کے سامنے رکھ دیا. اب زبردستی منوانا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ پولیس کا کام. یہ تو میں کہہ رہا ہوں پولیس کا، وہ نہیں کہتے تھے یہ باتیں. زبردستی کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے. بھائی ہم نے اپنے دلائل رکھ دیے، سمجھا دیا، اب کیا کریں؟ اب یہ تھوڑی کہ اسی پہ لگے رہیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ بدنامی ہو رہی ہے حضرت اس سے، لوگ کہیں گے ان کے پاس دلیل نہیں ہے. فرمایا کہ ہونے دو.
بدنامی کے ڈر سے تو پھر لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا نا. وہ پھر جواب, پھر ہم جواب, پھر وہ جواب, پھر ایک مکھنچو دوسرا اٹھ کے کوئی آئے گا, وہ کہے گا میری دلیل کا جواب, پھر وہ تیسرا اٹھ کے آئے گا. تو ہر پہلو سے, اور واقعی جب علماء نے اس کو پڑھا تو ہر لحاظ سے جامع تھا. کیا وقت بچانے کے لیے کہ فالتو چیزوں میں ٹائم ویسٹ. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ پوری دنیا متحد ہو جائے, حق پر آ جائے, یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان کر دینا بس. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو سیدھے راستے پہ آنا چاہے گا آ جائے گا. ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے رہیں گے, 4 شادیاں ہر وقت 4 شادیاں, لوگ نہیں مانیں گے بھائی, بھاگ جائیں گے لوگ, لیکن بھاگ پھر بھی نہیں رہے. کمال کی بات ہے, اتنا ہاٹ ٹاپک ہے لوگوں کو پھر بھی مزہ آ رہا ہے. تبھی میں ہر ہفتے 4 شادیوں پر بیان نہیں کرتا, حالانکہ بہت اہم ہے, معاشرے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو کر تو دیا نا, رہ گیا. تو میں تو وہی مثالیں دوں گا نا جو میرے اوپر فٹ ہو رہی ہیں. خیر جلدی سے یہ ٹاپک کو میں سمیٹتا ہوں. تو ہم نے ان کو دیکھا کہ جب کسی مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں بہت گہرائی میں, بڑے آرام سے, تو ہمیں تو کہیں بھی جلد بازی نظر نہیں ہے. ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا یار ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے, حالانکہ ٹائم بالکل بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرتے تھے. واکنگ بھی بڑی تمیز سے کر, بہت اسپیڈ کے ساتھ, کیونکہ واکنگ میں تو خرامہ نہیں چلیں گے نا. اب کوئی کہتا ہے یار یہ تو کہتے ہیں میرے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس مزید دوبارہ اس موضوع پر رسالہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اور ادھر پارک میں کیا کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں اسپیڈ کے ساتھ. اور بہت غصے ہوتے تھے حضرت پارک میں جو واکنگ کے دوران باتیں کر رہے ہوتے تھے. حضرت کہتے تھے یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ٹائم یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں. نکلے ہیں واکنگ کے لیے اور کر رہے ہیں ٹاکنگ. کیونکہ جب آدمی ٹاکنگ کرتے ہوئے واکنگ کرتا ہے تو نہ ٹاکنگ کا رہتا ہے نہ واکنگ. وہ جو مقصد ہے آپ کے انرجی یوٹیلائز ہو, وہ تو ساری زبان میں ہو گئی نا. آپ صبح جب واکنگ کرتے ہیں تو پورا فوکس کرنا ہے آکسیجن لینے کو, پھیپھڑوں سے آکسیجن سانس نکالنے کو, اور اسپیڈ کے ساتھ, اور اس ہوا سے لطف اندوز ہونا ہے. پھیپھڑوں میں بھرنی ہے وہ ہوا. اگر باتیں کرو گے تو ٹینشن میں آؤ گے. اور جو کام کرنے کے لیے نکلے ہو, وہ اب ایک آدمی جاگنگ کر رہا ہو باتیں کر رہا ہو, کر سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا نا. تو جیسے جاگنگ میں آپ نے فوکس کرنا ہے بھاگنے کو, تو ایسے واکنگ میں بھی. میں صبح پارک میں کبھی کبھار جاتا ہوں نا, دیکھتا ہوں وہاں بھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کہ کھانا کھانے کا ان کا اصول کیا تھا؟ ان کو کھانا کھاتے دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے, کھانا کھانے کا بہت ٹائم, اور ایک طرف یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کیسے کھاتے تھے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں کھانا آنے سے پہلے. کیوں؟ اس کی ایک اپنی لذت ہے. بھوک لگ رہی ہو اور انسان کھانے کا انتظار ابھی آنے والا ہے. فرمایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ کتنی کھانا کھانے سے پہلے جو نعمت ہے وہ کھانے کے انتظار کی نعمت ہے. آج اس انتظار کی نعمت اس لیے نہیں رہی ہے کہ بھوک لگی نہیں رہی ہوتی پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا. کبھی تمیز سے بھوک لگے, پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, مجھے فون کر دیں میں پیسے واپس لے کے آ جاؤں. مجھ سے اب اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے, مزہ پھر بھی نہیں آ رہا, تو آپ نے اگر مجھے پیسے دیے ہوں گے تو میں لوکیشن بھیج دیے گا, میں واپس بھجوا دوں گا آپ کے پیسے. ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں نا, ہم لے نہیں پیسے کسی سے الحمدللہ. کھانا بھی بہت اطمینان سے چبا چبا کے, ہر نوالے پہ اللہ کی رحمت کو ستے. اللہ تو نے ہمیں کتنی لذتوں میں رکھا. آرام سے کھا کے جب نگلتے تھے فارغ ہوتے, سوچ کے یہ دعا پڑھتے تھے, جلدی میں نہیں. ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اکثر لوگ. حضرت پڑھتے تھے الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے. بھوک کے بعد کھانے میں کتنا سکون ملتا ہے, کھانے کے بعد کیسی راحت آتی ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا. انگریز کھائے گا ڈکار مار کے نکل جائے گا. زیادہ زیادہ تھینک یو اس کو کہہ دے گا جس نے برگر اس کو دیا ہے, وہ بھی فری میں نہیں پیسوں میں دیا ہے. تھینک یو ویری مچ, بس.
باقی اللہ کون ہے کیا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ, یہ چاول جس سے بریانی مسالے والی بنی تھی, ان میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ایک چیز بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کی ہے, ایک چیز بھی نہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کارخانے میں پیدا ہو رہی ہو. شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں کارخانوں میں, پیدا نہیں ہو رہی. مسالے دار کمپنی وہ بہت سے مسالے جمع کر کے پیس کے بنا دے گی, وہ پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ پیدا کر رہا ہے. ایک ایک چیز ما کان لکم, تمہارے بس میں ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو. ایک ایک چیز خدا نے پیدا کی, ان کو ملایا. اور شدید بھوک ہمیں لگائی, یہ بھوک کا لگنا اللہ کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت. آپ کے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں لیکن آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے, اور کوئی کہے کہ یہ 10 میرے حوالے کر دے تو بھوک لگے گی, دو گے کہ نہیں دو گے؟ سب کچھ بیچ دو گے آپ. بولے یار بھوک کی نعمت چاہیے. یہ کروڑوں کی جائیدادیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں, یہ اللہ کی جو وہ نعمتیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں, ان کے مقابلے میں ان کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. کتنا مزہ آتا ہے شدید بھوک کے وقت کھانا کھانے کا, کتنا مزہ آتا ہے. تو فرماتے تھے جب میں کھاتا ہوں تو کتنی تسلی سے الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا جس نے ہمیں پلایا. کھانا پینا ساتھ ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے. اور کھانے کے بعد ہی پانی کا مزہ ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کھایا سنت کے مطابق. جتنا آج کل کھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پانی کی جگہ نہیں ہوتی. پانی خود کنفیوز ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں, چلا تو گیا ہوں. کافی ٹائم وہ جگہ بنانے میں لگاتا ہے, پھر وہ جا کے چاولوں کو پھلا دیتا ہے. چاول کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہماری جگہ بنی تھی, اب اس نے آ کے ہمیں اور پھلا دیا ہے, تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ دائیں بائیں کھانچوں میں جا کے سڑے گا. پھر وہ جب سڑے گا تو پھٹے گا ایک دن. ایک حد تک ہر چیز برداشت کرتی ہے, فیٹ پیدا ہوگا, پھر ایک دھماکے کے ساتھ آپ ایک دن بغیر کسی بم دھماکے کے پھٹ جائیں گے, جو کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. حدیث میں آتا ہے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو, سانس بھی لو, اتنا کھاؤ کہ تمیز سے سانس لے سکو, اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو, تو پھر ہے کھانے کا. لیکن آج کل جس اسٹائل سے کھایا جا رہا ہے تو پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اس نعمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں, اور محروم ہونا چاہیے کیونکہ اتنا پھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ سنت کے مطابق خوب چبا چبا کے لذت لے کے کھائیں گے تو 1/3 میں ہی پیٹ آپ کا بھر جائے گا, آپ کو محسوس ہوگا. کیونکہ اسپیڈ سے کھاتے ہیں نا, یہ زیادہ کھا لیتے ہیں. دعا پڑھتے تھے اس جس اللہ نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور سب سے مزیدار کام ہمیں مسلم بنایا. غیر مسلم ہوتے تو کھا کے اللہ کا ایسا شکر ادا نہیں کرتے, کھاتے اور ڈکار مار کے سو جاتے پوستیوں کی طرح. نہ فجر کی نماز, نہ ظہر کی نماز, نہ اللہ کا نام, نہ آخر میں اللہ کی حمد و ثنا. خدا کی قسم, جن کے دل میں اللہ کی ذرا سی معرفت ہے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ دعا میں زیادہ مزہ رکھا ہے اللہ نے, اور یہ مزہ صرف مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. جو غیرت مند ہوتا ہے نا, اس کو شکر ادا کرنے کا مزہ کھانے سے زیادہ آتا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ یہ نعمتیں ملیں اور شکر کی توفیق نہ ملے, اس سے بہتر ہے کہ یہ نعمتیں نہ ملتی. غیرت مند آدمی کے لیے غیرت سے بڑا دنیا میں کوئی مسئلہ بولو نہیں ہوتا. مسلمان کو اس پہ بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کھلا کے, تو نے ہمیں کھلایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کھانے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حقیقی خدا کی طرف, جس نے واقعی ہمیں کھلایا ہے, اور اس کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں. کیسی بلاغت ہے اس دعا میں جو نبی نے سکھائی ہے.
بھائی نبی یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو اس اللہ کی تعریف میں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. بس ختم نہ, کھلا دیا پلا دیا, شکر ہے اس اللہ کا, بات کیا ہو گئی, ختم. لیکن نبی کی بلاغت, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلم بنایا. اس لیے کہ اصل شکر تو یہ کہ ہمیں زبان سے مسلم بنا کے کھانے کے بعد دعا کی توفیق دے رہا ہے. وہ اصل مزہ تو اس میں ہے, کیونکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے گاڈ کا شکر ادا کر دے, وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. کوئی کروڑوں خداؤں کا ہندو کہے گا اس بھگوان نے کھلایا ہمیں, عیسائی کہیں گے عیسیٰ ابن مریم بھی کھلاتے ہیں, ملحد کہے گا کوئی نہیں کھلاتا, یہ تو نیچر کا حصہ ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے اور مان بھی اس خدا کو رہے ہیں جو حقیقی خدا ہے, پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی تعریفیں نہیں کر رہے. تو اتنی تسلی سے کھاتے تھے. اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام, بول لو یار, جملہ مکمل کر لیا کرو. کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے تھے. اب کھانے کے بعد آرام. اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر واکنگ, کچھ دیر چلیں گے پھریں گے, اس کے بعد سو جائیں. دوپہر کا کھانا کھایا ہے, قیلولہ کرنا ہے, آدھا پونا 1 گھنٹہ سونا ہے. ان کی اس ترتیب کو دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ابے ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے. کھانے کے بعد ان سے کوئی مسئلے کی بات کرو, کوئی کتاب لے کر آؤ, پڑھتے نہیں بھائی ہے بھائی, یہ تو بہت فارغ آدمی. ہم نے تو سنا تھا اتنا ٹائم ہے, ہر وقت علمی بس کتاب میں اور علمی مشغلے میں, اور ہر وقت دماغ کھائے. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا امتحان کے دنوں میں, دیکھا ہم نے بچوں کو کھا رہے ہیں اور کتاب پھرے بنانے, حالانکہ کوئی اپنی عقل سے بھی نہیں, پھروں کی تیاری ہو رہی ہے, یہاں سے یہاں تک کٹنگ کرنی ہے, کھا بھی رہے کٹنگ بھی کرنی ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے, صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر بھاگتے ہیں بس. اور جب ہم ماں باپ تو بیچارے فکر کرتے ہیں کھا لو, تو ایسے کھایا, آدھی ڈبل روٹی کھائی, آدھی جیب میں ڈالی, نکل لی. میں نے کہا مریں گے یہ ایک دن ڈپریشن. اور وہ تو ان کی وہ کسی کو کس کی بات, کسی کو پتہ تو نہیں کس کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو بچہ بتایا نا ویسے ہی گول تھا, وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا, کوئی غیبت نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں پھٹنے والا ہے. کھا رہا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ لمبائی اور چوڑائی برابر ہو چکی تھی. ٹینشن اور یہ جو لائف اسٹائل ہے نا, یہ بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے. صرف کھانے سے ہی موٹے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو. جب یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے نا تو فیٹ بڑھنا, جب صحت نہیں ہوگی تو فیٹ بڑھے گا باڈی. تو اب کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں, بس آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی کال سن لی, کسی سے بات کر لی, بڑے سکون سے اطمینان سے. کیا کی ہے؟ واکنگ کی, سو گئے. یہ جو رات کو کھانے اور سونے میں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے, لیکن بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ وقفہ بولو نہیں ہونا چاہیے. اور میری نظر میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح. وجہ اس کی یہ کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. جب آپ کھاتے ہیں نیند آتی ہے, اگر آپ 2 گھنٹے اس کو ڈیلے کر دیں گے تو آپ کی نیند غائب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقفہ کرو؟ تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے. تو پیٹ ہلکا ہوتے ہوتے جو نیند کے جھونکے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بات بھی مانو اور ہماری بات بھی مانو. اس کا حل یہ ہے کہ کم کھاؤ, تاکہ 2 گھنٹے اس کو لگے ہی نہیں کہ اتنا. بھائی ڈاکٹر تو صحیح کہتے ہیں نا, پیٹ اتنا بھاری ہو کے سوئے گا تو پھٹے گا نا دھماکے کے ساتھ. تو اس کا حل یہ کہ رات کو کھانا کم کھاؤ, کہ آدھے گھنٹے میں وہ اتنا ہو کہ اب لیٹنے کے قابل بن جاؤ. تو اس طرح دونوں رائے پر عمل ہو جائے گا. لیکن زیادہ فاصلہ کھانے میں اور نیند میں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نیچرل نہیں ہے. صحابہ کرام کے ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں, کھانا کھایا, رات کو گھر آئے, عشاء پڑھی اور سو گئے. عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور عشاء پڑھتے ہی سو جایا کرتے تھے. اسلاف سے ہمیں یہی ملتا ہے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور ہم نے گاؤں دیہاتوں میں جہاں بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہے, ان میں یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں. 2 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تو نیند آپ کی ڈسٹرب ہوگی اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہلکا کھائیں نا. خیر, تو اب ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا, یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے. لیکن اگر وہ بوتل والی مثال آپ کے سامنے ہو, بھائی جو بھی ان کا اسکیجول ہے
وہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا نوٹ مارکیٹ میں ہے نہیں. اس موقع پہ یہی مناسب ہے. اگر آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اچھا پھر جب وہ صبح اٹھتے تو دماغی کام, رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے, پھر فجر سے لے کے 11-12 بجے تک دماغی کام ہے. یہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کام کر لیتا ہے, کیونکہ صحت بھی ایک نمبر. جب آپ لذت کے ساتھ کھانا کھاتے ہو, سوچ کے چبا کے, تو کھانا باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے کہ نہیں لگتا, اور ٹائم بھی صحیح ہے. پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ بھی حدیث میں آتا ہے, قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, وہ آرام نہیں کرتا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی سو جاؤ نا, آرام کر لو, آپ کی باڈی پورے دن کے لیے چارج ہو جاتی ہے, ایسے فریش ہو جاتے ہو آپ. لیکن لوگ اس آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے ٹائم کو بچانے کے لیے 11-12 بجے تک کے ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں. تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے, فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے التقلیل للتکثیر, کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے. اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے التکثیر للتقلیل, کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے. نہیں آ رہی بات سمجھ, بہت مشکل. یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں, لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا. اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آیا نا, افرتفری ادھر کھانا وانا کیا ہے یار, ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا, ہم نے تو ملک کو ایک پہنچانا ہے, یہ کھانے وانے نہیں کھانے, ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے, ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے, بڑا آدمی بنانا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو واکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی, بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا, پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے, پھر اس کے بعد لمبے ہو جائیں گے, پھر اٹھیں گے. نا 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 نا. انگریز دیکھو نا کیسا بھاگ رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, بوتل پی رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں دیکھ رہے اینڈ میں بالآخر لٹک کے. سارے انگریز بھی ایسے نہیں ہوتے, وہ بھی بہت سے ان میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے, یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے, لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے. اور باقی بڑا کام کر کے گئے, ان کی تحقیقی کتابیں پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تحقیقی کتابیں پڑھو, میں حیران ہوتا ہوں. ایک صفحہ جب پڑھتا ہوں نا میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے, یار جب گوگل بھی نہیں تھا, مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, ہر چیز جا کے خود کتاب میں لائبریری میں دیکھ کے تلاش کرنی پڑتی تھی. ایک صفحے میں اتنی تحقیق ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم 2-4 مہینے لگے ہوں گے, لیکن اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں, ایسی تحقیقی کتابیں ہیں. کیا اللہ نے ان لوگوں کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت رکھی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اتنی موٹی. اسماء الرجال کی کتابیں علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء اٹھا کے دیکھو. یہ لوگ زندگیوں میں اتنا کام کر کے گئے ہیں, جبکہ اس زمانے میں ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبونا پڑتا, نکال کے 2 لفظ لکھو, پھر دوبارہ ڈبو, پھر لکھو, پھر ڈبو, پھر وہ سیاہی پھیل رہی ہے, کبھی ضائع ہو رہی ہے, کبھی وائٹ, اور جو بھی اس زمانے میں